منسٹری آف ڈیفینس میں جابز اناؤنس کی گئی ہیں. ان جابز پر پورے پاکستان سے میلز اور فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں. بہت اچھا سیلری پیکیج ہے اور کچھ جابز جو ہیں وہ ایکسپیرینس لوگوں کے لیے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فریشر کے لیے بھی ہو. تو ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لکھا ہوا ہے ڈائریکٹر ایڈمنز اینڈ فائنانس کا ان کو چاہیے. اس کے لیے ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہو اکنامکس میں، کامرس میں، اسٹیٹسٹکس میں، اور ایک سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے. ایک سال کا ڈپلومہ بھی ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس میں. 40 سے 60 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 10 ایئرز پبلک سیکٹر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے یا آپ نے کوئی ورک کیا ہوا ہو اپنے اس ڈگری کے حوالے سے. سیلری پیکیج بہت اچھا اناؤنس کیا گیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ڈائریکٹر اکیڈمکس کی ہے. اس کے لیے بھی ماسٹرز آپ نے کیا ہوا ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں کیا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 15 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا. وہ کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں 40 سال سے لے کے 60 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا بھی سیلری پیکیج بہت اچھا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنز اینڈ فائنانس کی ہے. MBA آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو زیادہ اچھا ہے. 10 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایز اے ایڈمن فائنانس وغیرہ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن کی ہے. اس کے لیے گریجویشن ہونا چاہیے آپ کا اور 8 سال کا ایکسپیرینس یہاں پر مانگا گیا ہے کہ آپ کا پبلک سیکٹر میں ہونا چاہیے اور 3 ایئرز ورک ایکسپیرینس ان اکاؤنٹس ان اینی گورنمنٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے. 30 سے 45 سال تک کے لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد لینڈ ریونیو ایکسپرٹ کا جو ہے نا وہ جاب ہے. اس کے لیے بیچلرز ہونا چاہیے آپ کا لا میں، یعنی LLB آپ نے اگر کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 15 سال کا ایکسپیرینس یہاں پر مانگا گیا ہے کسی بھی ریونیو بورڈ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کی یہ انسٹرکشنز ہیں جن کو آپ اگر میٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. 55 سے 75 سال تک کے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور سیلری پیکیج سب سے زیادہ جو ہے وہ آئی تھنک اس کا ہے، نہیں باقیوں کا بھی ہے، اس کا صرف نہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ کی جاب ہے. یہاں پر ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس وہ کہتے ہیں آپ کا ہونا چاہیے. مسٹ ہیو 10 to 12 ایئرز آف ورکنگ ایکسپیرینس ان IT فیلڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سال کا آپ کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. 5 سال کا ایکسپیرینس گورنمنٹ کے کسی ادارے میں بھی جو ہے وہ ایز اے ٹریننگ وغیرہ آپ کا ہونا چاہیے. 35 سے 40 سال تک کے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکومنٹیشن آفیسر کی ہے. گریجویشن اس کے لیے مانگا گیا ہے. PhD ان کمپیوٹر سائنس آف گریجویشن ان اینی ڈسپلن اور ایٹ لیسٹ 2 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس مانگا گیا ہے. 25 سے 40 سال تک کے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. تحصیلدار کی جاب ہے. اس کے لیے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن ہونا آپ کا ضروری ہے. مسٹ بی پروسیسڈ فرام نائب تحصیلدار امنگ. ٹھیک ہے. 45 سے 65 سال تک کے لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نائب تحصیلدار کا ہے. اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن آپ کا ہونا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں مسٹ بی پروموٹیڈ فرام کانوگو ود ایٹ لیسٹ 20 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے کانوگو ہیں تو آپ کو نائب تحصیلدار بنا دیا جائے گا. 45 سے 65 سال کا اس کے لیے. اس کے بعد قانون کی ہے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ اگر آپ نے کیا ہوا یا گریجویشن تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. پروموٹیڈ فرام پٹواری ود ایٹ لیسٹ 20 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس. اب پہلے پٹواری تھے تو آپ قانون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی ایج جو ہے وہ 45 سے 65 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے. اس کے بعد پٹواری کی ہے میٹرک اور یا انٹرمیڈیٹ کیا ہوا یا گریجویشن تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 15 سال کا اس کے لیے ایکسپیرینس مانگا گیا ہے. پہلے آپ پٹواری ہیں اور آپ کا 5 سال کا جو ہے وہ یہاں پر ایز اے پٹواری ایکسپیرینس مانگا گیا ہے. اس کے بعد آفس بوائے کی جاب ہے. یہ 4 سیٹس ہیں. مڈل یعنی 8 پڑھے ہوئے بندے کو وہ لوگ رکھ لیں گے. ایٹ لیسٹ 2 to 5 ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس ود اینی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پبلک سیکٹر پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد گارڈنر کی ہے اسسٹنٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان جابز پر اپلائی کیسے کرنا ہے یہ بھی دکھا دیتی ہوں.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں سے کسی بھی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، اپنا سی وی، اپنے پاسپورٹ سائز فوٹوز، یہ سارے اپنے ٹیسٹڈ کروانے ہیں، اور آپ نے ان کے یہ جو نیچے ایڈورٹائزمنٹ میں ایڈریس دیا گیا ہے اس ایڈریس پر ان کو سینڈ کر دینے ہیں 30 اپریل سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے آن لائن اپلائی کا کوئی طریقہ یہاں پر نہیں بتایا، ایڈورٹائزمنٹ میں کوئی اناؤنس نہیں کیا کہ کہاں آپ نے اپلائی کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے TCS جو ہے یہ ان کو کرنے ہیں اپنے ڈاکومنٹس، اور 30 اپریل سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔